बेकार बकवास केसेस हैं, इनमें कोई जान नहीं है। ताकत के ज़ोर पे, जबर के ज़ोर पे ये केसेस बनाए गए हैं और इनको चलाया जा रहा है। उन्होंने बल्ला छीन लिया है और बैंगन दे दिया अपनी तरफ से, इन्होंने कोई बुरा निशान दिया। हम तो खैर बैंगन पे भी खुश हैं, अवामी निशान है, अवामी सब्ज़ी, हर बंदे को पता है बैंगन क्या है, हर बंदा बैंगन घर में खाता है, पकाता है। तो हमें तो ग्राउंड ही नहीं दिया गया, तो आप लेवल प्लेइंग तो तब होगी ना जब ग्राउंड होगा। और बाकी रही यूथ तो है ही सारी इमरान खान के साथ है, और यूथ का लीडर ही इमरान है पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस दी बोर्ड। ये वाहिद मुल्क है शायद दुनिया में जहाँ 65% नौजवान रहते हैं। बिल्कुल इंतज़ामिया, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, RO ये इस वक्त एक पेज पे है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हराना है, लेकिन इंशाल्लाह अवाम भी एक पेज पे है कि इस दफ़ा इलेक्शन जीतना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक अरसलान पीजी प्राइम चैनल के साथ। आज हम आमिर मसूद मुगल साहब से इंटरव्यू के लिए हाजिर हुए हैं। उनसे उनके इलाके की कैंपेन के बारे में पूछेंगे, इलेक्शन के माहौल के बारे में पूछेंगे और उनकी जो अभी तक हिकमत अमली रही इलेक्शन के लिए वो उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुगल साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुगल साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके हलके में कौन कौन से इलाके शामिल? मेरे हल्के में जी कोई 45 के करीब 45% के करीब सिटी है और 55% के करीब देहात है, जिसमें G9, G10, G11, F8, F10, F11, E8, E9, E11 और I10 शामिल हैं। और देहात से झंगी, तरनोल, सराय खरबूजा, संजानी, गोलड़ा, शालादिता, नून, शेखपुर, बनाना, जोध, मेरा कू, मेरा बादिया, मेरा जाफ़र, ये एरिया शामिल है। शमस कॉलोनी, नोथे, बोकड़ा, ये सारे एरिया शामिल है। अभी तक जो आपने इलेक्शन मुहिम चलाई अपने इलाके में, कैसा रिस्पांस पाया पब्लिक का? बहुत रिस्पांस है जी। लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और लोग जो हैं वो बेताब हैं इमरान खान के कैंडिडेट को वोट देने के लिए। और ये बताइए कि आप इससे कबल भी अपने इलाके के लिए काम करते रहे हैं, किस ओहदे पे रहे? मैं इस्लामाबाद का सदर हूँ, पहले भी 8-9 साल, अभी रिसेंटली भी मैं सदर हूँ इस्लामाबाद का। तो आपने अपने टेन्योर के अंदर कितने फलाई और काम करवाए इलाके के? देखिए हमारे जो 3.5 साल हैं इसमें अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए हैं। 2 अरब की तो सिर्फ गलियाँ पक्की हुई हैं हल्का NA46 में। इसके अलावा 4 हमने डिग्री कॉलेजेस बनाए हैं अपने हल्के में NA46 में, और 2 इस UC में, 2 UC मेरा जाफ़र में। और इसके अलावा 2 डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं, एक गोलड़ा में, एक G13 में। हॉस्पिटल का हम काम शुरू करने जा रहे थे, हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। मरगला रोड मेरे हल्के में बना है, वो कोई अरबों रुपये की लागत से बना है। एक IJP रोड बना है, वो भी हमारे हल्के में बना है, वो भी अरबों रुपये की लागत से बना है। तो एक ये 65 करोड़ रुपये का गोल्डा मोड़ अंडर पास जो शुरू किया था हमारी गवर्नमेंट ने, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो अरबों रुपये के तरक्याती काम करवाए। मुगल साहब ये बताइए वो कौन से अहम काम है जो आप मुंतखब होने के बाद अपने इलाके में करवाना चाहते हैं? सबसे बड़ा जी पानी का मसला है। इंशाल्लाह पानी का मसला हल करेंगे। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 100 अरब रुपये का मंसूबा शुरू किया था। गाजी बरोथा से नहर लेके आने का उस पर काम शुरू था। बोरिंग और ट्यूबवेल के ज़रिए भी काम हो रहा था, लेकिन उससे यहाँ की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती है। एक तो हम पानी के मसले को फौरी तौर पे हल करेंगे, दूसरा मुतासिन इस्लामाबाद का मसला है, उस पर हमने एक कमीशन बनवाया था और हाई कोर्ट से एक डिसीजन लिया था, और फिर उसके बाद उसी डिसीजन के मुताबिक हमने फेडरल कैबिनेट से उसकी अप्रूवल भी ली थी और हम उस पर आगे फर्दर इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे। इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। तो हम इंशाल्लाह मुतासरीन के मसाइल भी हल करेंगे और पानी के, ये 2 बड़े मसले हैं। बाकी तो बिजली के मसले हैं, गैस के मसले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, हॉस्पिटल्स के मसले हैं, स्कूलों की, कॉलेजों की अभी बहुत ज़्यादा मज़ीद ज़रूरत है यहाँ पे। तो काम तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो तरजीह है वो पानी का मसला है और मुतासरीन का मसला है। अपने इलाके की ख़वातीन और यूथ के हवाले से आप क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? देखें जी, जो ख़वातीन हैं वो तो आप ये समझें कि माशरा जो है वो तरक्की ख़वातीन की वजह से करता है। एक जो खातून होती है वो 4-5 लोगों को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है, जिसमें उसका वालिद है वो उससे मोहब्बत करता है, उसका शोहर उससे मोहब्बत करता है, उसका बेटा उससे मोहब्बत करता है और उसका बेटी उससे मोहब्बत करती है, उसकी वालदा। तो एक औरत जो होती है ना, उसका एक बहुत मेन किरदार है। तो इंशाल्लाह ख़वातीन भी हमारे साथ उसी तरह हैं जिस तरह के मर्द हैं हमारे साथ, और ख़वातीन इस माशरे की तरक्की में बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं। और बाकी रही यूथ तो है ही सारी इमरान खान के साथ है, और यूथ का लीडर ही इमरान है पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस दी बोर्ड। ये वाहिद मुल्क है शायद दुनिया में जहाँ 65% नौजवान रहते हैं, और यूथ सारी जो है वो इमरान खान के साथ है। और मेरी यूथ से गुजारिश है, इलेक्शन आपका है, 8 फरवरी को आपने घरों से निकलना है, अपना वोट दिलवाना है, अपने सारे घर वालों का वोट दिलवाना है, और फिर वोट पर पहरा देना है। वोट किसी को चोरी नहीं करने देना, किसी को टिकैती नहीं मारने देनी। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बराबर है, उसके हवाले से आपके क्या नज़रियात हैं? देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होगी ना जब हमें कोई लेवल प्लेइंग के लिए ग्राउंड दिया जाएगा। हमसे तो ग्राउंड ही छीन लिया है, इन्होंने बल्ला छीन लिया है और बैंगन दे दिया अपनी तरफ से, इन्होंने कोई बुरा निशान दिया। हम तो खैर बैंगन पे भी खुश हैं, अवामी निशान है, अवामी सब्ज़ी है, हर बंदे को पता है बैंगन
کہ ہر بندہ بینگن گھر میں کھاتا ہے پکاتا ہے. تو ہمیں تو گراؤنڈ ہی نہیں دیا گیا. تو آپ لیول پلینگ تو تب ہوگی نا جب گراؤنڈ ہوگا. پولیس آتی ہے, چھاپے مارتی ہے. ابھی انہوں نے رات کو ہمارا میرے حلقے کا صدر ہے PTI کا جمشید مغل, اس کو اٹھا لیا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی بندہ میٹنگ کراتا ہے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں, یا میٹنگ سے پہلے اس کو تنگ کرتے ہیں, یا میٹنگ کے بعد اس کو تنگ کرتے ہیں. ایک خوف و ہراس کی فضا پھیلائی ہوئی ہے. لیکن انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے اور ان کو بڑے دور ماریں گے انشاءاللہ. خان صاحب کو انڈر ٹرائل رکھا ہوا ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے کیسز کے بارے میں کہ کوئی امید ہے؟ دیکھیں اس سسٹم سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. جھوٹے کیسز ہیں, فضول کے کیسز ہیں, کوئی ان میں جان نہیں ہے. لوئر کورٹس جو ہیں ان سے ان کو سزا دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ ان سے کامیاب ہو بھی گئے دلوانے میں تو اوپر والی کورٹوں سے یہ سزا ختم ہو جائے گی. بیکار بکواس کیسز ہیں, ان میں کوئی جان نہیں ہے. طاقت کے زور پہ, جبر کے زور پہ یہ کیسز بنائے گئے ہیں اور ان کو چلایا جا رہا ہے. آپ ماشاءاللہ خان صاحب کے تگڑے سپاہی ہیں, اپنے علاقے میں 46 میں کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. آپ کو اپنی جو جیت ہے اس پہ کس قدر یقین ہے؟ 100% یقین ہے جی. انشاءاللہ تحریک انصاف یہاں بڑے آرام سے جیتے گی. یہاں تو کراچی سے اسد عمر صاحب آ کے اور ملتان سے جاوید ہاشمی صاحب آ کے جیت گئے. میں تو پھر بھی یہاں کا لوکل آدمی ہوں, اور لوگوں میں زیادہ جوش اور جذبہ ہے کہ اس دفعہ لوکل آدمی جو ہے الیکشن لڑ رہا ہے. اور میری لیڈ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اسد عمر صاحب سے اور جاوید ہاشمی صاحب سے زیادہ ہوگی. جاوید ہاشمی صاحب اور اسد عمر آپ کے علاقے سے جیت کر گئے, آپ نے اپنی سیٹ کو ان کے لیے قربان کیا, اس کی وجہ؟ دیکھیں یہ پارٹی ڈیسیژن ہوتا ہے, جو پارٹی فیصلہ کرے وہ ماننا پڑتا ہے. اس دفعہ بھی رائٹ تو میں سمجھتا ہوں ہاشمی صاحب کی دفعہ بھی میرا ہی تھا, اسد صاحب کی دفعہ بھی میرا ہی تھا. لیکن پارٹی نے ڈیسیژن کیا وہ میں نے مان لیا. تو اس دفعہ بھی اگر پارٹی نہ دیتی میں پھر بھی پارٹی کا ڈیسیژن مان لیتا. پارٹی کا ڈیسیژن ماننا چاہیے, اور یہی طریقہ کار ہے ایک پارٹی میں رہنے کا. الیکشن کمیشن نے ایک گیم کھیلی الیکشن سمبل چینج کرنے کی, آپ کو ایک نارمل سا الیکشن سمبل بینگن عطا کر دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن سمبل کی تبدیلی سے آپ کے الیکشن یا الیکشن مہم پہ کوئی اثر ہوگا یا ووٹر سے متاثر ہوگا؟ جی میں کہتا ہوں بڑا اچھا اثر پڑا ہے. یہ بینگن زیادہ مشہور ہو گیا بلے سے. تو انہوں نے تو اپنی طرف سے بری نیت سے دیا ہے, لیکن بینگن زیادہ مشہور ہو گیا. تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھا رزلٹ آئے گا. PZ پرائم کے پبلک سروے میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ بہت سارا سلسلہ پکڑ دھکڑ کا شروع ہے. عوامی لوگوں کو, جو نمائندے ہیں, ان کو الیکشن مہم میں بہت ساری مشکلات درپیش ہیں. آپ کو ان مشکلات میں کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑی؟ دیکھیں ان مشکلات میں یہی ہے کہ ہم جو کارنر میٹنگ کرتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, وہاں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, وہاں پریزن وینز لا کے کھڑی کر دیتے ہیں, پولیس کی نفری آ جاتی ہے, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے, لوگوں کو فون کر کے کہا جاتا ہے کہ عامر مسعود کا جلسہ نہ کراؤ, یا کرائیں تو پھر ان کو کانسیکوینسز کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو ہے فضا, لیکن الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ اور جیتیں گے ان سے. ROs اور الیکشن کمیشن کے رویے پہ آپ کے کیا نظریات ہیں؟ انتہائی نیگیٹو رویہ ہے. ہمارے جو RO ہیں اسلام آباد کے, جو میرے حلقے کے ہیں, کامران چیمہ ان کا نام ہے, آج تک انہوں نے میرا فون اٹھانا پسند نہیں کیا تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی کوئی دلچسپی اور کوئی توجہ نہیں ہے اس بات. انتظامیہ کی طرف سے کوئی سپورٹ؟ بالکل, انتظامیہ, پولیس, الیکشن کمیشن, RO یہ اس وقت ایک پیج پہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن ہرانا ہے. لیکن انشاءاللہ عوام بھی ایک پیج پہ ہے کہ اس دفعہ الیکشن جیتنا ہے. ان کی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود آپ نے کیا لایا عمل اور حکمت عملی اختیار کی ہے اپنے الیکشن کو کامیاب بنانے کے لیے؟ دیکھیں جی, ہماری تو حکمت عملی سمپل سی اتنی ہے کہ عوام نے گھروں سے نکلنا ہے اور الیکشن جیتنا ہے. ہمارا الیکشن ہی عوام کا الیکشن ہے. میں نے اپنا کمپین انچارج عوام کو بنایا ہوا ہے. میرے ابھی 4 دن پہلے میری ضمانتیں ہوئی ہیں. میں لمبے عرصے سے یہاں پہ نہیں تھا, میرے اوپر جھوٹے کیسز تھے, اور میں جتنا یہ 8, 10, 12 دنوں میں کہیں جا سکا جاؤں گا. اور انشاءاللہ ہماری حکمت عملی صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام اپنے گھروں سے نکلے, ووٹ ڈالے اور ووٹ پہ پہرا دے. عوام اپنے گھروں سے نکلے گی. جتنا کوئی انہوں نے عوام کو تنگ کیا ہے, جتنا کوئی انہوں نے عوام کو ذلیل کیا ہے, عوام نکلے گی اور ان سے انتقام لے گی. مہنگائی کا, بدامنی کا, لاقانونیت کا, ظلم کا, جبر کا, پرچوں کا, اغوا برائے بیان کا, اغوا برائے پریس کانفرنس کا, گھروں کو لوٹنے کا, گھروں کو جا کے توڑنے کا, گاڑیاں توڑنے کا, بچے اغوا کرنے کا, عورتوں کو اغوا کرنے کا, آٹا 80 روپے سے 180 روپے کلو پہ لے جانے کا, پیٹرول 150 سے 300 پہ لے جانے کا, چینی 80 سے 180 اور 200 پہ لے جانے کا, گھی 350 سے 550 پہ لے جانے کا, ڈالر 180 سے 300 روپے پہ لے جانے کا. عوام ان سے بدلہ لے گی. بجلی کا یونٹ 16 روپے سے 65 روپے پہ لے کے جانے کا عوام ان سے بدلہ لے گی. آپ کے منشور میں جو ترجیحی نکات ہیں وہ بتائیے. دیکھیں ہمارا منشور سب سے پہلے جی, میں حلقے کی حد تک کا منشور آپ کو بتا دوں. پانی پہلا مسئلہ ہے, اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے متاثرین اسلام آباد کا, وہ انشاءاللہ ہم نے حل کرانا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں وہ بڑے کم ہیں, وہ ہم نے کھولنے ہیں. ایک ہم نے جو سکلز کا ٹریننگ کالج ہے وہ ہم نے کوشش کرنی ہے یہاں پہ لے کے آنا ہے. صحت کارڈ کو ہم نے دوبارہ یہاں پہ لے کے آنا ہے. انفراسٹرکچر میں ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں, ترقیاتی کام رہتے ہیں. بجلی اور گیس کی جن علاقوں میں کمی ہے وہ ہم نے لے کے آنی ہے. کمیونٹی سینٹر بنانے ہیں تاکہ غریب لوگ اپنی غمی خوشی جو ہے وہ آسانی سے کر سکے. بے شمار منصوبے.
آپ اپنے علاقے میں الیکشن مہم کر رہے ہیں, کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, یوتھ اور اس کے بعد بزرگوں کا کیسا رد عمل ہے؟ بہت اچھا رسپانس ہے جی. عوام جو ہے اس دفعہ یہ پہلا الیکشن ہے, عوام ہمیں کہتی ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, ہم خود آپ کو ووٹ دیں گے. بہت اچھا رد عمل ہے, اور یہ صرف قیدی نمبر 804 کی وجہ سے, جو اس نے قربانی دی ہے, جو ڈٹ کے کھڑا ہے, جو ہار نہیں مان رہا, بک نہیں رہا, جھک نہیں رہا, اس وجہ سے عوام موٹیویٹ ہے. آپ کو کس حد تک سپورٹ اپنے اہل علاقہ کی ماں اور بہنوں کی حاصل ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو رہی ہے, جو ہمارے کارکن کر رہے ہیں, میری اپنی والدہ, میری مسز, میری بیٹیاں, میری ساری کارکن مائیں بہنیں کر رہی ہیں, ان کے مطابق جو وہ مجھے شام کو فیڈ بیک دیتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ لوگ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے, بلکہ لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں بھی دیتے ہیں کہ عمران خان کا سپاہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب کرے گا اور عمران خان کو بھی کامیاب کرے گا. ہمارے کیمرے کی آنکھ میں دیکھ کر اپنی عوام کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ 8 فروری آپ نے ہر حال میں پولنگ اسٹیشن پہ پہنچنا ہے, اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے, اور ووٹ پہ پہرا دینا ہے جب تک اس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا اور ہمارے پولنگ ایجنٹ کو اس کا رزلٹ اس کے ہاتھوں میں نہیں دیا جاتا. تب تک آپ نے پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود رہنا ہے, پرامن رہنا ہے, کسی قسم کی وائلیشن نہیں کرنی, یا آپ کو وائلیشن پہ اکسائیں گے. اگر یہ رزلٹ دینے میں دیر کریں, اگر یہ رزلٹ روکنے کی کوشش کریں, تو پرامن سیاسی احتجاج کرنا ہے اور کسی قسم کی وائلیشن سے گریز کرنا ہے. اپنے ملک کے اداروں اور الیکشن کمیشن کے نام ایک میسج. میرا یہ پیغام ہے جی, اس ملک کے اداروں الیکشن کمیشن کے نام, کہ خدا را اس ملک کو آگے جانے دیں. عوام کے ووٹ کے حق پہ آپ وہ قید نہ لگائیں, آپ اس کو دبائیں مت, عوام کو اپنی رائے دینے دیں, عوام کو ووٹ کا حق دینے دیں, عوام کو اپنی مرضی کا MNA اور اپنی مرضی کا وزیر اعظم منتخب کرنے دیں. مغل صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے عامر مغل صاحب جو کہ NA46 سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں PTI کے ٹکٹ کے اوپر. ان کی الیکشن مہم کے بارے میں ڈسکس کیا, ان کے الیکشن کی حکمت عملی کے بارے میں ڈسکس کیا, ان کے ووٹرز کے بارے میں بات چیت کی. دیکھیں اب الیکشن میں ان کی کامیابی کس قدر یقینی ہے, یہ تو بہت پر امید ہیں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.